یہ کوئی پولیٹیکل جلسہ نہیں ہے، یہ جس دن میں سیاسی جلسہ کروں گا کوڈ آف کنڈکٹ آئے گا، تو اسی لیے یہ مذہبی جلسہ ہے، اس میں کوئی سیاسی بات میں نہیں کروں گا۔ اور اگر کسی میڈیا والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو بھائی انشاءاللہ کل آئیے، کل بات ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس ماہ مبارک میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ رمضان کے برابر ہے یا رمضان سے بڑا بھی، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں صاحب قرآن تشریف لائے، رمضان میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اس ماہ مبارک میں قرآن والے تشریف لائے۔ اور اگر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا تو نہ ہم کو قرآن ملتا، نہ رمضان ملتا، نہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا، بلکہ یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں آیا تو آپ ہی کی وجہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ حدیث قدسی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو کئی نعمتوں سے نوازا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ نے ہم کو دماغ دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے، آنکھیں دیں اللہ کے قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے، زبان دی تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں، کان دیا تاکہ ہم آوازوں کو سن سکیں، اللہ نے انسان کو دل دیا تاکہ وہ کسی کی جذبات کو محسوس کر سکیں یا اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے تاکہ اس سے کچھ دنیا میں بنا سکے۔ اللہ نے انسان کو پیر دیے تاکہ دنیا پر چل کر دیکھ سکے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری، اس آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ اور جب کائنات میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے تو اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، علماء کرام نے اس قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ نعمت عظمہ ہے اور اللہ خود اس پر احسان جتلا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ پکار کر رویا۔ پہلی مرتبہ جب اس کو ملعون قرار دیا تو وہ بہت رویا اور پکارا۔ دوسری مرتبہ جب اس کو اونچائی سے پستیوں میں ڈھکیل دیا گیا تو بہت چیخا اور پکارا اور رویا۔ تیسری مرتبہ بہت رویا، بہت پکارا جب رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ کو نازل کیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم جشن رحمت العالمین منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ شیخ دہلوی رحمت اللہ علیہ در سمین میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ہمیشہ میلاد کو مناتے، غرباؤں میں پیسے تقسیم کرتے، کھانا کھلاتے۔ ایک وقت ان کے والد کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے صرف بھنے ہوئے چنے خرید کر غرباؤں میں تقسیم کر دیے۔ شیخ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں در سمین میں کہ رات میں آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔
رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور آپ لکھتے ہیں شیخ دہلوی کہ آپ کے والد نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک میز ہے، ٹیبل ہے، اس پر وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں جس کو آپ نے خرید کر غرباؤں میں بانٹا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما کر کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے ان بھنے ہوئے چنوں کو بانٹ کر بہت اچھا کام کیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میلاد کو منانا شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے در ثمین میں لکھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ حفظ مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ میلاد مناتا ہوں، بیٹھتا ہوں اور حصول برکت کے لیے بیٹھتا ہوں۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل جب جلوس نکلے گا اس آداب کو ملوز رکھیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کسی کو بھی کسی قسم کوئی تکلیف نہ ہو، پرامن طریقے سے تمام چیز گزر جائے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے کہ الحمدللہ شہر حیدرآباد وہ یا ہندوستان کا ہمارا کوئی بھی کونا لیجئے، بڑے اہتمام کے ساتھ جشن رحمت اللہ علیہ کو منایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ غریبوں میں کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا بہت اچھا ہے، مگر جیسا کہ مفتی خلیل احمد صاحب نے اخبار اعتماد میں ایک مضمون لکھا اور ہم تمام کو ایک چیز یاد دلائی کہ جب ہم محفل میلاد کو مناتے ہیں، جشن ولادت کو مناتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو وہیں پر مفتی خلیل احمد صاحب نے کہا کہ آل رسول کو بھی یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو یاد رکھو، سادات کو یاد رکھو، کیونکہ ہم زکوٰۃ آل رسول پر حرام ہے۔ اس لیے مفتی خلیل احمد صاحب نے یہ کہا کہ ایسے وقت میں جب ہم ساری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی بھی امداد کریں، مدد کریں۔ اس میں بھی بہت سے غریب ہیں، اگر کوئی مسلمان اہل بیت کی مدد کرے گا، کسی سید زادے کی مدد کرے گا، اس کی امداد کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز الاعمال کی حدیث مفتی صاحب نے لکھی اپنے مضمون میں، کہ جو میرے آل کی مدد کرے گا، جو میرے اہل بیت کی مدد کرے گا، میں حشر کے میدان میں اس کی مدد کروں، اور جو میرے بعد میرے اہل بیت کی فکر نہیں کرے گا تو وہ حشر کے میدان میں اپنا اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو نہیں سوار ہوا وہ ہلاک ہوا۔ تو اہل بیت کی عزت کرنا، اہل بیت کی امداد کرنا، یہ ہم کو بتلایا جا رہا ہے۔ تو کل یاد رکھیے کہ اہل بیت کو، سید زادوں کو مت بھولیے، ان میں بھی بہت سے پریشانی میں ہیں، کیونکہ وہ اہل بیت ہیں، وہ اپنی زبانوں سے نہیں بولتے، مگر ان کے نورانی چہروں کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، اگر کسی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ان کے چہروں کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ ہاں مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے الازہر سے تشریف لائے عالم دین کی بصیرت افروز خطاب کو سنا۔ انہوں نے قرآن شریف کی اس آیات کا ذکر کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا مت ہو۔ اللہ کی رسی، علماء کرام نے حضرت علی نے کہا کہ اللہ کی رسی قرآن کریم ہے،
تو قرآن کیا ہے؟ قرآن ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن ہے. قرآن ہم کو بتاتا کہ کیسے ہم زندگی گزاریں. اور وہیں پر امام جعفر الصادق نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو اللہ کی رسی کو اگر مضبوطی سے تھامنا ہے تو کیسا تھامیں گے؟ پیغام جو ابی عطیف میں نے دیا کہ متحد ہو جاؤ، اتحاد پیدا کرو. اتحاد سطحی نہیں ہو سکتا. اگر سطحی اتحاد ہوگا تو ایک باطل کا طوفان آئے گا اور اس کو بہا کر لے کر چلے جائے گا. اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ اتحاد سطحی نہیں ہو سکتا. یاد رکھو میری اس بات کو آپ. اتحاد بنیادی ہونا چاہیے. اور بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور سنت مسلمان کے لیے. اگر ہم قرآن اور سنت پہ عمل کریں گے تو یقیناً اتحاد پیدا ہوگا. اور وہ اتحاد سطحی نہیں ہوگا، بنیادی ہوگا. یاد رکھو مسلمانوں، تم کو زندہ رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے. جب ہم زندہ عزت کے ساتھ رہیں گے تو کیسے رہیں گے؟ جب قرآن اور سنت کو اپنائیں گے. جب قرآن اور سنت کو اپنائیں گے تو اتحاد مضبوط ہوگا، بنیادی اتحاد ہوگا، عزت ملے گی اور ہم زندہ رہیں گے. جب عزت ملے گی، زندہ رہیں گے تو ہر باطل طاقتوں سے مقابلہ کریں گے. اور ہم کو یہ بتلایا گیا ہے کہ باطل طاقتوں سے مقابلہ کرو اور ان کو پاش پاش کرو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہم نے سنا کہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو مجھے رحمت للعالمین بنا کر ایک تحفہ دیا. ایک تحفہ دیا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف شمال کے یا جنوب کے یا مشرق کے نبی نہیں ہیں، وہ تمام کائنات کے نبی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب یا عجم کے نہیں بلکہ پوری کائنات کے. میرے آقا کی رسالت ہماگیری ہے، عالمگیری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، فرشتوں کے نبی اور تمام نبیوں کے نبی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو آپ کہ اتحاد بڑی چیز ہے اور اتحاد کی تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے. یہ مبارک وقت ہے. آج ہم فکر مند ہیں، پریشان ہیں کہ امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نہ سست ہو نہ غمگین ہو. یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والو. نہ غمگین ہو نہ سست ہو، یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو. تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنے اور گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم کسی ایک اسلامی ملک، کسی ایک شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سیرت نبوی کا مطالعہ کرو نوجوانوں. کیا کبھی نوجوان شاہ ابی طالب کے واقعات کو پڑھا آپ نے؟ کیا تم جانتے ہو نوجوانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم، بنو مطلب کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا. کوئی مجھ سے آ کر کہا کہ ہم فلاں جگہ پر مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی نہ بیچے. کسی نے قسم کھائی کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں گے. کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پکار پکار کر ہم سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم کا 3 سال تک بائیکاٹ ہوا. کتنا؟ 3 سال تک.
اور یہاں پر چند دن ہوئے تو چیخ پکار. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھے ہی نہیں، معلوم نہیں. اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرما رہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں اور کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. شاہ ابی طالب 3 سال سوشل بائیکاٹ، باضابطہ ایک ڈاکیومنٹ تیار ہوا، اس پہ لکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا جائے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان، ان کے ساتھیوں کو کوئی کھانا نہیں دے گا، کوئی چاول نہیں بیچے گا، ان کے گھر میں کسی بچی کی شادی نہیں ہوگی، کچھ شادی نہیں ہوگی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈاکیومنٹ لکھا گیا، تمام کفاران قریش اس پر دستخط کیے. مکے کی ایک وادی ہے، 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اس میں رہے، بھوک اور پیاس. تاریخ میں آیا کہ جب بچے روتے تھے بھوک اور پیاس سے تو اس وادی کی آوازیں مکے تک پہنچتی تھی. لوگ کہتے تھے، سیرت نبوی کی کتاب آپ پڑھیں گے، حضرت سعد کا واقعہ کہ رات میں آپ نے دیکھا کہ کسی اندھیرے میں بھوک لگ رہی تھی حضرت سعد کو، تو آپ کو ایک اونٹ کی چمڑی ملی تو آپ نے اس کو جلایا، پانی میں بھگایا، پھر پکا کر 3 دن تک کھایا اس کو. اور یہاں پر اگر دعوت ولیمے میں 2 بوٹی نہیں ملی تو کیا دعوت کرامیا؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے دوستو. اگر آج تم کو کھانا مل رہا ہے تو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے مل رہا ہے. انہوں نے اپنا پیٹ کاٹا ہمارے لیے تاکہ آج ہم کو کچھ مل سکے. اور تم یہ جانو کہ یہ جو اسلام ہم کو ملا ہے یہ کسی بادشاہ کے محل سے نہیں ملا، یہ کسی کے بادشاہ کے چمن سے نہیں ملا، اس کے قالین سے نہیں ملا. یہ جو اسلام ہم کو ملا ہے، یاد رکھو نوجوانوں، بدر و حنین سے ملا ہے. یہ اسلام ہم کو ملا ہے موطا سے ملا ہے. یہ اسلام جو ہم کو ملا ہے مکے کی سرزمین پر صدیق اکبر کی ان تمام مشکلات پریشانیوں سے ملا ہے. یہ اسلام ہم کو ملا ہے تو اس کی بنیادوں میں فاروق اعظم، عثمان غنی اور امیر المومنین شیر خدا کا خون ہے. یہ اسلام ہم کو ملا ہے تو اس کی بنیادوں میں امام حسین کی شہادت ہے. یہ اسلام ہم کو ملا ہے تو اس میں عباس علمبردار کے بازوں کی قربانی ہے. تب جا کر ہم کو اسلام ملا ہے. یہ کوئی چمن سے چل کر یا ہنس کر نہیں ملا ہے اسلام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاہ ابی طالب کی اس سوشل بائیکاٹ 3 سال تک، اور 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے بلند، صحابہ اکرام کے، بنو ہاشم کے، بنو مطلب کے حوصلے بلند. اور 3 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، جا کر اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ جو ڈاکیومنٹ پر سائن کیا گیا تھا، جو ڈاکیومنٹ لکھا گیا تھا، اللہ نے اس ڈاکیومنٹ کو دیمک سے مٹا دیا سوائے اس کے جہاں پر اللہ کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبد المطلب یہ اہل قریش کے پاس گئے اور جا کر دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ بنو ہاشم کے لوگ آ گئے. اب تو یہ مان رہے ہماری بات کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر رہے، اور نعوذ باللہ ہم ان سے ایسا کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا کہ ذرا وہ ڈاکیومنٹ کو تو لاؤ جو تم نے کعبہ شریف کے اندر بڑی حفاظت سے رکھا. جب اس کو لایا گیا آپ نے فرمایا کہ ذرا اس کو کھولو، کھول کے تو دیکھو اس میں کیا ہے. جب ان کو خیال آیا، بولے کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ نے تمہارے اس ڈاکیومنٹ میں جو سوشل بائیکاٹ کا ذکر کیا گیا تھا، اللہ نے اس کو مٹا دیا سوائے اللہ کے نام کے.
وہ پریشان تھے، حیرت تھے، جب کھولے تو دیکھا ویسا ہی تھا۔ تو یاد رکھو، جو ہمارا سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، جو دھمکی دے رہے ہیں، ہم نہیں ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تم ختم ہو جاؤ گے۔ جو ہم کو مٹانا چاہ رہے ہیں، تم مٹ جاؤ گے۔ یاد رکھو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ زندہ رہے گا۔ ہم جب تک زندہ ہے، کائنات اس وقت تک زندہ ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی رہے گا اور کلمہ پڑھتے رہے گا، اس وقت تک سورج نکلے گا جس دن ہم نہیں، دنیا ختم۔ یاد رکھو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، سچا ہے یہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے متحد ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور آپ اس بات کو بھی جانیے کہ یہ جو ہم کو دین ملا ہے، جیسا میں نے کہا کہ یہ کوئی آسانی سے نہیں ملا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو ملا ہے تو بدر کے شہداؤں سے ملا ہے۔ 313 حق اور باطل کی جنگ، اور 72 بھی تھے اور ہیں، وہ زندہ ہیں۔ 72 نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیا۔ آج اگر کوئی مسلمان ان حالات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے ہوگا میرے بھائی، پوری طاقتیں، پوری شیطانی طاقتیں جمع ہو گئیں مجھے برباد کرنے کے لیے، مجھے مٹانے کے لیے، تو کربلا کی اس مبارک سرزمین سے تم کو آواز آ رہی ہے۔ اللہ تم کو وہ کان دے جو تم سن سکے۔ وہ کربلا میں حضرت زینب کا اجڑا ہوا خیمہ تم کو پکار کر کہہ رہا ہے، مسلمانوں، وہ کربلا کی مبارک سرزمین جس پر امام حسین کا اور آل رسول کا خون گرا، وہ شہزادوں کا خون، ان کی شہادت، ان کی روحیں تم سے پکار پکار کر کر رہی ہیں کہ ہم نے اپنے نانا جان کے دین کے لیے، ہم نے اسلام کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے 72 تھے، ہم نے دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچایا، اور آج تم اتنی بڑی تعداد میں اس جگہ پر ہو جہاں پر ہمارے نانا جان نے کہا کہ مجھے اس جگہ سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ڈرنا نہیں، موت ایک دن آنی ہے، یاد رکھو، کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی 2 مرتبہ نہیں مرے گا۔ جس دن تم موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ گے، تمہارا ڈر، تمہارا روب ان طاقتوں میں، ان کی دلوں میں پہنچ جائے گا جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تم موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے حدیث شریف میں کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ ایسے اطراف میں جمع ہو جائیں گے جیسا کوئی دسترخوان کے اطراف جمع ہوتا ہے۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ ہمارے پاس نہیں ہے، بیت المقدس ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو کوئی بھی شہزادے بیٹھے ہیں، نام کے شہزادے غلام ہیں امریکہ کے، ان کو زام ہے اپنی دولت پر، مگر ان فلسطینیوں کی آہیں ان کو سنائی نہیں دیتی۔ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے شیعہ سنی کے نام پر، مٹ رہے ہیں لوگ، اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں فلسطین میں، مگر کسی پر جو نہیں ریکتی، دھڑکتا ہوا دل ہی نہیں ہے۔ لڑائی ہو رہی ہے کہ مولود منانا یا نہیں منانا، فاتحہ دینا یا نہیں دینا، اور ہم کو مٹانے کی پوری تیاری دشمن کر رہا ہے۔ میرے بھائی، اپنے اپنے عقیدے پر رہو، فخر سے رہو، مگر یاد رکھو ہماری منزل کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کا آبجیکٹو کیا ہے، کس لیے ہم اس دنیا میں آئے، اور جب خبر میں جائیں گے تو کیا سوال ہوگا، حشر کے میدان میں آئیں گے تو کیا سوال ہوگا۔ اور یاد رکھو جب حشر کا میدان ہوگا تو کیا سوال کیا جائے گا، اور پھر کیا اعمال، کہاں کے اعمال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے،
رسول اویسی کو صرف یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہے. مجھے یقین اپنے اعمال پر نہیں، مجھے یقین آقا کی شفاعت پر ہے. مجھے معلوم کہ شاید میرے روزے، میرے نمازیں، میری عبادتیں نہ قبول ہو، مگر میرا اٹوٹ یقین آقا کی شفاعت پر ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہمتوں کو، حوصلوں کو بلند رکھو. جب کبھی بھی تمہارے اطراف میں مایوسی آتی تو ابھی آپ نے سنا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ نا امید مت ہو، نا امید مت ہو. ہم نے سنا کہ دیکھیے شعبی طالب میں 3 سال کا سوشل بائیکاٹ. کربلا کا وہ منظر یاد کرو کہ آل رسول ہیں، امام حسین ہیں. آج تک سمجھ میں نہیں آتا، یہ دماغ سمجھ نہیں سکتا کہ وہ امام حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھے، جو آقا کی عنبری زلفوں کو تھامے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے ممبر سے اتر کر امام حسین کو اٹھا لیا اور وہ نواز رسول پر ان ظالموں نے تلوار چلائی. کون تھے میرے بھائی؟ امام حسین کو مارنے والے کون تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے، مسلمان تھے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، یہ شہزادی جنت کا ہے. مگر ہم کو حوصلہ لینا ہے. امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں باطل سے سمجھوتا نہیں کروں گا، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو. امام حسین نے کہا کہ اب کی سربلندی کے لیے میں مٹ جاؤں گا، اپنے شہزادوں کو مٹا دوں گا، اپنی آل کو مٹا دوں گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب دشمن سام میں کھڑے ہو کر تم کو دھمکی دیتا ہے کہ تجھے مٹا دیں گے، تجھے ختم کر دیں گے، تیری عبادت گاہ کو چھین لیں گے، تیری مسجد اقصیٰ کو نہیں دیں گے، اگر کوئی طاقتور بادشاہ ہے تو یاد کرو امام زین العابدین کے اس خطبے کو جو ظالم اور یزید پلید کے سامنے امام زین العابدین نے دیا تھا. وہ ہم کو حوصلہ دیتا ہے، وہ ہم کو حوصلہ دیتا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا تمام دشمن اطراف میں ایسا گھیر لیں گے تم کو. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہن؟ رحمت اللہ عالمین نے ارشاد فرمایا سنو نوجوانوں کہ دنیا سے محبت اور موت سے ڈر. یہ دنیا ختم ہوگی، تمہارا جسم بھی ختم ہوگا، میں بھی ختم ہو جاؤں گا ایک دن. میں بھی اس دنیا سے کب جاؤں گا اللہ کو معلوم. اور دعا کرو کہ شاید مجھے جگہ مل جائے سبز گنبد کے مکی کے اس گنبد کے سائے میں. اللہ اس دنیا میں زندہ رکھے مجھے تو اللہ کسی کے سامنے مجھے نہ جھکائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کو جانا ہے تو دنیا کی محبت، موت کا ڈر یہ ختم کرو میرے بھائی. لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ان کو وہ کر دیں گے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم بکاؤ ہے ہمارے پاس ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کو یہ سوچنے پر یہ یقین دلا دیا کہ ہاں یہ سیلیبل کموڈٹی ہے، ان کو خرید لو. میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جشن رحمت اللہ عالمین میں یہ گناہگار آپ سے عرض کر رہا ہے، علماؤں کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ادبا آئے تھے اہل قریش کی طرف سے اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ دولت چاہتے پوری دولت دے دیں گے، سرداری چاہتے سرداری لے لو، کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہم پیش کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو سنایا. وہ پریشان ہو گیا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ نہیں، یہ کوئی شاعر نہیں ہے،
یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس سے مقابلہ مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے پوچھا کیا ہے یہ؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت اللہ عالمین نے، کملی والے نے، شافع روزے جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر، آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا، ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا، تب بھی میں اظہار حق سے منہ نہیں موڑوں گا۔ ظالموں، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں تو کوئی کرتا ہوگا، مگر ہم نہیں کریں گے۔ ہم جس حال میں ہیں خوش ہم مر جائیں گے، یا تو تم کو ہم کو مارنا پڑے گا، ہم کو جسموں پہ ہمارے گولیاں مارنا پڑے گا، یا جیلوں میں ڈال کر ہم کو ختم کرنا پڑے گا، مگر یاد رکھو اسلام کے دشمنوں، جب تک ہم زندہ ہیں نہ تمہاری دولت ہم کو خرید سکے گی، نہ تمہاری طاقت ہم کو دبا سکے گی۔ ہم زندہ رہیں گے تو پکار پکار کر کہیں گے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ تم ہمارے آقا کے فرمان کو بھول گئے، اگر کوئی منافق بھول گیا تو بھول جائے، مگر ہم نہیں بھولیں گے۔ تم ساری دنیا کی دولت لا کے دے دو، مگر ہم اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا ہم کو یہ سمجھ رہی ہے کہ خرید لو، اس کی آواز کو خرید لو۔ نہیں میرے عزیز دوستوں، یہی دارالسلام، اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں، آج اسد الدین اویسی اپنے والد مرحوم میرے سیاسی قائد سالار ملت کے اس تقریر کے جملے کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ مرحوم قائد سالار نے کہا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو جنت کے عوض بیچ دیا ہے، ابھی اللہ جانے کیا کر لے ہم سے۔ ہم مقابلہ کریں گے میرے بھائی، میں جانتا ہوں کیونکہ میں حالات کو قریب سے دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، مگر ایک ہی چیز ہے جو مجھے لے کر آگے بڑھتی ہے اور جو ذمہ داروں کو آگے لے کر بڑھتی ہے، کہ اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کرنا اور ہمیشہ مصائب میں، برے وقت میں، تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، اہل بیت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، امام حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، شہزادی جنت کا وسیلہ دے رہا۔ میرے بھائی، یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، تو اس لیے نوجوانوں مایوس مت ہو، ہمت سے کام لو، دین پر چلو، اسلام پر قائم رہو، مسجدوں کو آباد رکھو، شریعت پر چلو، شریعت پر چلو۔ شریعت کی حفاظت کیسے کرو گے؟ جب شریعت کو اپنا لو گے، جب اپنے نفس پر شریعت کو غالب کر دو گے نوجوانوں۔ اور اسلام آسان دین ہے، اسلام ٹف نہیں ہے، بہت آسان دین ہے۔ یہ دنیا بولتی ارے تمہارے پاس شراب نہیں پی سکتے، تمہارے پاس شادی سے پہلے عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تمہارے پاس ایسا ہے ایسا نہیں۔ میرے بھائی، اللہ یہ جو دین ہم کو دیا ہے نا، یہ ہماری فطرت کے لحاظ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور کیسے کریں؟ قرآن اور سنت کو اپنانے سے۔ قرآن اور سنت کو اپناؤ، اور یاد رکھو اگر کوئی مسلمان دنیا کی اقتدار کے لیے، دنیا کے پوزیشن کے لیے، دنیا والوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کے سامنے اپنی اہمیت جتانے کے لیے شرک کرتا، تو یہ ان سے دور رہو، ان سے دور رہو۔ ہم کو نہیں چاہیے ایسا مقام، ایسی عزت، ایسی دولت جو ہم کو شرک کرنے پر مجبور کر دے۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ ہمارا خدا ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی۔ ہم اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے، یا خدا نہ خواستہ کبھی مصلحت کے نام پر بھی ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے، دور رہو اس سے، اور دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ ہم کو بچائے اور اللہ اس کو بھی بچائے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات ہیں، حوصلوں کو بلند رکھیے، انشاءاللہ تعالی یہ باطل طاقتوں کا طوفان چھٹے گا، یہ کالے بادل جو عالم اسلام پر مسلمانوں کے سروں پر منڈلا رہے ہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ بادشاہ، یہ مملکت، یہ اقتدار، یہ سب ختم ہوگا۔ یہ چند دن کے مہمان ہیں، یاد رکھو، ان کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی، ان کی دولت بھی ختم ہو جائے گی، ان کو جب لحاظ ہوگا، جب ان کو معلوم ہوگا۔ دعا کرو ان یمن کے مظلوموں کے لیے جو آج تڑپ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم یمن میں 1,00,000 مسلمان بچے مر گئے، دوائیں نہیں۔ یمن کی سرزمین کے لیے دعا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے دعا کی، اللہ یمن میں امن قائم کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام پر چلو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ہم کیا کرتے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی کے قیمتی لمحوں کو نوجوانوں وہ ویڈیو گیم میں مت گزارو جس کو تم بڑی پسند سے کھیلتے ہو، پیو جی بھی نہیں میرے بھائی، نہیں۔ تمہاری زبان پر تو درود شریف کا ذکر ہونا، تمہاری زبان بار بار درود و سلام، درود و سلام، تمہاری زبان پر یہی ہونا، تمہاری زبان پر حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ نوجوانوں، تمہاری زبان پر استغفر اللہ ہونا چاہیے۔ جب تم یہ چیز، یہ عادتیں اپنا لوگے تو دیکھنا ہماری کامیابی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خاصائے خاصان رسول، اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری ایک عجیب دور ہے۔ اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کی آن لگا یا رسول اللہ۔ ہم تو رحمت اللہ العالمین سے بھیک مانگتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی امت کی خبر لیجئے۔ ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار، ہم تیرے حبیب کی امت ہے، ہماری لاج رکھ لے، ہماری لاج رکھ لے بس۔ اللہ ہم کو جب تک دنیا میں رکھے، ہم اس کے دین پر رہے، اللہ ہم کو شرک سے دور رکھے، اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے، جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے، جو لوگ باطل طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے۔ ہم کو ڈر نہیں ہے ان طاقتوں سے، ہم مقابلہ کریں گے۔ مجھے غم اس بات کا ہے کہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اغیار متحد ہو جاتے، نہیں میرے بھائی۔ پھر آپ کیوں نہیں ہوتے متحد؟ میں تو آپ کے لیے بول رہا ہوں نا، میں کس کے لیے بول رہا ہوں؟ اور بولتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں، بولتا رہوں گا، اسلام کے بارے میں بولتا رہوں گا، قرآن اور سنت کے بارے میں بولتا رہوں گا، شہدان احد، بدر، موطا، کربلا کے بارے میں بولتا رہوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام کو سمجھو، دین سیکھو، علماء کے قدموں میں بیٹھ کر دین کو سیکھو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس کسی مسلک پہ چلتے چلو مگر دین تو سیکھو۔ اور یہ عادت چھوڑو کہ انہیں چور ہے، انہیں بکاوا ہے، انہیں ان سے ملا ہوا ہے، آپ کہنے پروف ہے، لاؤ پیش کر دو۔ انہوں سودا کرے تو ٹیپ لا کے دکھا دو، دیکھو یہ سنو یا دیکھو، کچھ نہیں ہے مگر بولے جا رہے ہیں۔ ملے ہوئے ہے، سودا کرے، کہاں سودا کرے؟ لاؤ۔ میں دارالسلام کی سرزمین سے چیلنج کر رہا ہوں، مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے، اور وہی چیز ہے میرے پاس، تو کیا ہم تمام کو آقا کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا حشر کا میدان نہیں ہوگا؟ کیا شہزادی جنت نہیں ہوں گے؟ کیا امت کی مائیں نہیں دیکھیں گے ہم ان کو؟ کیا
کہ فاروق اعظم، صدیق اکبر، حضرت عثمان ذو النورین، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، ام شریک، یہ سب نہیں ہوں گے کیا؟ ہم کو نہیں دیکھنا اور اس دن پتا چلے گا ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائی ہمتوں کو بلند رکھو، دین پر فخر سے چلو، اس وطن عزیز کو مضبوط کرو۔ یہ ہمارا وطن ہے ہندوستان، اس میں ہم اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں گے، ہم تعلیم یافتہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہے چین کو جاؤ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ویڈیو گیم کھیلیں گے خالی۔ میرے بھائی علم حاصل کرو۔ مسلمان نوجوان پتھر اٹھاتے، کیوں پتھر اٹھاتے؟ قلم اٹھاؤ۔ قرآن میں اللہ قسم کھا رہا قلم کی، اور تم پتھر اٹھا رہے؟ نہیں میرے دوستو، پتھر نہیں، قلم کو اٹھاؤ۔ وکیل بنو، کوئی پائے کا وکیل نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے ملک میں 10 وکیل نہیں ہے سپریم کورٹ میں تمہارے ہمارے۔ یہ ہماری پستی ہے، ہم محتاج ہیں دوسروں کے۔ وکیل بنو، وکیل بناؤ، قابل وکیل بنو، تاکہ تم حق کے لیے کام کر سکو، تاکہ تم غریبوں اور مظلوموں کے لیے کام کر سکو۔ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، مگر غریب ہے اس کا ساتھ دو۔ اور یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آقا کی سنت ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم نفرت کو ایک پیغام نہیں پہنچائیں گے، ہم محبت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے، ہم محبت کی فضاؤں کو بڑھائیں گے، ہم نفرت کو پھیلانے نہیں آئے۔ یہ دنیا بولتی ہے کہ دہشت گردی مسلمان سے نہیں ہے، جو لوگ دہشت گردی کرتے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام آیا ٹیررزم کو مٹانے کے لیے، اسلام آیا تم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، اسلام آیا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اسلام آیا عورتوں کا تحفظ اور ان کا مقام دلانے کے لیے۔ اور اگر کوئی یہ بولے کہ یہ مسلم عورتیں کیوں نقاب پہنتی، کیوں حجاب پہنتی، کیوں برقع پہنتی، میرے بھائی آپ کو کیوں فکر؟ ہم نقاب ہماری بہنیں اپنی مرضی سے پہنتی، ان کا چوائس ہے، حجاب پہنتی ہیں، شال پہنتی ہیں، ان کا چوائس ہے، آپ کا چوائس ہے، آپ جو چاہے کر لو، ہمارے کو کیا کرنا۔ مگر اس ملک میں دیکھا آپ نے کہ خواتین کا می ٹو موومنٹ شروع ہوا، جس میں ایک ایک ہماری بہن آ کر ان پر جو ظلم کیا گیا ان شیطانی مردوں کی طرف سے اس کا ذکر کیا۔ ایک اخبار کا ایڈیٹر، نام تو مسلمان مگر پوری حرکتیں شیطان کی، ظلم کیا اس نے، اپنے عہدے کا بیجا استعمال کیا، اور لوگ سمجھ رہے کہ دیکھو نام تو مسلمان ہے۔ نہیں، میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم کو ہماری تعلیمات میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کی عزت کرو، غیر محرم عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ حیدرآباد کی سرزمین گواہ ہے کہ شیخ محدث دکن جب کسی خاتون کو مرید کرتے تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ کسی خاتون نے ان سے کہا کہ حضرت میں تو ضعیف ہوں، مجھ کو بیعت دے دیجئے، تو محدث دکن نے کہا کہیں پر میں کسی عالم کی زبان سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہاں ضعیف تم ہوگی مگر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جوان ہے اور جوان رہے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہو۔ یہ مذہبی جلسہ ہے، سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو بہت ہوں گے، تھوڑے دن کے بعد ہوگا اظہار السلام پہ جب آنا انشاءاللہ اور بات ہوگی، مگر متحد رہیے، اتحاد کو مضبوط کریے، اس ملک کو مضبوط کریے، اس ملک کے امن کو مضبوط کریے۔ سرزمین حیدرآباد جو ہماری اسلاف کی نشانیوں میں ہماری تہذیب اور تمدن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو مضبوط رکھیے۔ مستقبل ہمارا ہے انشاءاللہ تعالی، اور متحد رہ کر اسلام پر چلیے، قرآن سنت کو اپنائیے۔ اور آخر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ ڈالیے،
خوب ووٹ ڈالیے. جمہوریت حق ہے, ووٹ ڈالنا آپ کا کام ہے. 7 دسمبر کے دن خوب ووٹ ڈالیے, اپنی پسند کا اور ناپسند کا اظہار کریے, مگر ووٹ ڈالیے اور کل حیدرآباد اور پورے ہندوستان میں امن کو برقرار رکھیے. شکریہ. خدا حافظ. وآخر الدعوانی الحمدللہ رب العالمین.